بس اتفاق ایسا ہے باہر بہت اچھا انتظام جگہ کا بنایا ہوا تھا، بارش کے باعث یہاں آنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا کہ حضور کے ذکر کی مجلس جہاں سجے۔ آپ بڑی تسلی محبت کے ساتھ تشریف رکھیے، تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والے احباب کو جگہ مل سکے۔ بالکل آگے تک تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ یہ دائیں جانب سے بھی آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے۔ ہماری محفل پاک کے مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں، ماشاءاللہ بڑی علمی فکری گفتگو فرمانے والی شخصیت، مجاہد اہل سنت، شہباز خطابت، مقرر شیریں لساں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب۔ میں انتہائی ادب و محبت سے آپ سے ملتمس ہوں، آپ اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ آپ انتہائی پرجوش اور محبت برے نعروں سے استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کیجئے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے۔ لائق سد احترام سرمایہ ملت، یادگار اسلاف، استاذ العلماء حضرت علامہ
قاری محمد نذیر قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام برادر محترم حضرت علامہ محمد نیاز رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک ایسا دین کامل عطا کیا ہے کہ جس کا تعلق اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس دنیا میں بھی قائم رہتا ہے، قبر میں بھی قائم رہتا ہے اور حشر میں بھی قائم رہنا ہے۔ اور ایصال ثواب کی یہ مجالس جو کبھی قل شریف کے عنوان سے قائم کی جاتی ہیں، کبھی چہلم یا 40واں کے عنوان سے قائم کی جاتی، کبھی برسی، سالانہ یا عرس کے عنوانات سے قائم کی جاتی، اپنے گزر جانے والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ میزبان مکرم محترم حاجی زاہد خان جدون صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ان کے چہلم کے عنوان سے قائم کیا گیا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسے پسماندگان عطا کرتا ہے، ایسے لواحقین عطا کرتا ہے اور ایسے متعلقین عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ میں نمونہ اسلاف استاذ العلماء شیخ طریقت مخلص فی اللہ حضرت علامہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت ان علماء حقہ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے اور ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اب یہ نفع پہنچانا عام ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو زمین پر ہیں انہیں بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے اور جو زمین میں ہیں انہیں بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں وہ مٹتے نہیں ہیں بلکہ ایک اور دنیا میں منتقل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا نظام کہ ہم جب سے بنے ہیں تب سے سفر میں ہیں، دنیایں بدلتے رہتے ہیں، جہان بدلتے رہتے ہیں، ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، مگر کسی مقام پہ بھی ختم نہیں ہوتے، مٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو مراحل ہیں
اور یہ جو دنیائیں ہیں جن میں انسان محو سفر رہتا ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک دنیا میں تھے، اور اس دنیا کے بعد بھی ہم نے ایک دنیا میں جانا۔ تو جس طرح اس سے پہلی دنیا کو چھوڑ کر ہم مٹے نہیں ہیں، منتقل ہوئے اس دنیا میں، اسی طرح موت کے مرحلے سے گزر کر مٹنا نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلی دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ اب ان مراحل کو اچھی طرح یاد کر لیں، چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اسلام کے ہر پہلو پہ حملہ ہو رہا ہے، عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، عبادات سے غافل کیا جا رہا ہے، اخلاقیات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے معاملات بگاڑ کا شکار ہیں۔ تو انسان جب سے بنا ہے اور کب سے بنا ہے، سب سے پہلے جو ہمارا نقش اول بنا وہ ہماری روح ہے۔ کچھ نہ ہونے سے اللہ نے ہمیں جو ہونا عطا کیا وہ یہ ہے کہ اس نے ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں سے ہمارے سفر کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں ابھی نہیں آئے اور آنے ہیں، تو وہ اس وقت کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں۔ وہ بھی ایک دنیا ہے، اور جو وہاں تھے اور اب وہاں نہیں ہیں بلکہ منتقل ہو چکے، وہ کہاں پہ ہیں؟ اس دنیا میں۔ اس کو عالم شہادت کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور پھر اس دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، پھر اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو عالم قیامت کہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ اس دنیا میں جو دن ہے وہ 12 گھنٹے کا ہے، 15 16 17 گھنٹے تک بھی چلا جاتا ہے گرمیوں میں، لیکن اس دنیا کا ایک دن قرآن کہتا ہے 50,000 سال کے برابر۔ پھر وہ کتنی بڑی دنیا ہوگی؟ تو وہ دنیا عالم آخرت، اور وہ جو اتنی بڑی دنیا ہے جس کا ایک دن اتنا بڑا ہے، اس دنیا میں بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ پھر وہاں سے نکلنا ہے تو اپنے اپنے عملوں کے حساب سے یا عالم جنت میں پہنچنا یا عالم جہنم میں پہنچنا۔ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے ہم محو سفر۔ اب کوئی شخص مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو مراحل میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے، ان مرحلوں سے انسان گزرتا ہے، محو سفر رہتا ہے، تو جب سے بنا ہے وہ دنیا تو بدل رہا ہے، مگر مٹا کہاں پہ ہے؟ کوئی ایک مرحلہ ان مراحل میں سے، کوئی ایک مقام ایسا بتا دے جہاں انسان مٹ جاتا ہے۔ تو یہ کنسپٹ اور یہ تصور ہی سرے سے غلط ہے کہ موت مٹانے آتی ہے۔ موت مٹانے نہیں آتی ہے، موت دنیا بدلوانے آتی ہے۔ عالم ارواح سے ہم اس دنیا میں کیسے پہنچے؟ بذریعہ ولادت پہنچے ہیں، برت کے ذریعے، ولادت کے ذریعے، پیدائش کے ذریعے ہماری دنیا بدل گئی، اور اس سے اگلی دنیا میں بذریعہ موت پہنچنا ہے۔ تو موت دنیا بدلوانے آتی ہے، مٹانے نہیں آتی۔ میرا سوال ہے کہ اگر مرنے والے کو موت مٹا دیتی ہے تو پھر بعض علاقوں میں پانی کی اتنی کمی ہے
کہ زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، تو اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو پھر غسل دے کر اس پر پانی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس معاشرے میں، جس ملک میں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترسیں، معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے، بڑوں کی حرام خوریوں کی وجہ سے جو ہم پہ مسلط، صورتحال یہ ہے کہ لوگ کپڑے کو ترستے ہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں، زندہ لوگ کپڑے کو ترستے ہیں۔ اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی تو اس پر 20-22 گز لٹھے کا کفن، کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مرنے پہ بات ختم ہو جاتی۔ میں جب جاتا ہوں نا حیدرآباد سندھ کے دیہی علاقوں میں یا جنگ کے دیہی علاقوں میں، کچی آبادیوں میں، تو وہاں جھگیوں سے غریب لوگوں کی بیٹیاں ننگے سر نکلتی ہیں، تن ڈھانپنے کو مکمل لباس نہیں ان کے پاس۔ تو جہاں زندہ لوگ لباس کو ترسیں، اور اس پر ایک بات توجہ طلب ہے، وہ بھی عرض کر، جب میں جاتا ہوں نا اسلام آباد میں، تو بڑے بڑے بنگلوں اور کوٹھیوں سے وزیروں کی بیٹیاں، افسروں کی بیٹیاں، امیروں کی بیٹیاں، وہ بھی ننگے سر نکلتی ہیں۔ جھگیوں سے غریبوں کی بیٹیاں، وہ بھی ننگے سر نکل رہی ہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں سے امیروں کی بیٹیاں بھی ننگے سر نکل رہی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں دونوں کا ننگا سر ایک وجہ سے؟ دونوں کے تن پہ شارٹ لباس ہے، وہ ایک سبب سے نہیں۔ غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ دولت نہیں، اور امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ غیرت نہیں۔ غریب کی بیٹی کا ننگا سر غریبی نے کر رکھا ہے، اور امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس کی بے غیرتی نے کر رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہو رہی ہے معاشرے کی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جس سوسائٹی میں غریب لوگ لباس کو ترسیں، اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی، اس پر کپڑا ضائع کرنے کی ضرورت کیا؟ اگر مرنے والے کو موت مٹا گئی، میت کو خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بات ختم ہو رہی ہے، اگر موت کے مرحلے سے گزرنے والے کو موت ختم کر گئی، پھر اس کا جنازہ کاندھوں پہ رکھ کر آہستہ چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے میت کو جھٹکے نہ لگنے پائیں۔ اگر بات ختم ہو گئی، اسے جھٹکوں سے کیوں بچا رہے؟ اور اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کے غلام، اگر موت مٹا گئی اسے، تو قبر میں دفن کرتے ہوئے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اگر موت پہ بات ختم ہو چکی، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مگر شریعت کا حکم ہے اسے لباس بھی پہناؤ، اسے غسل بھی دو، خوشبو بھی لگاؤ، جنازہ لے کر ادب آہستہ چلو، دفن کرتے ہوئے رخ بھی کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں؟ کہ موت اسے مٹانے نہیں آئی تھی، صرف دنیا بدلوانے آئی ہے۔ تم نے تو قبر میں اسے رکھ دینا ہے، مٹی ڈال کے پلٹ آنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے۔ یہ بغیر غسل اور وضو کے حضور کی زیارت نہ کر سکے، یہ بغیر خوشبو کے کملی والے کا دیدار نہ کر سکے۔ اور قبر میں رکھو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں؟ کہ اسی سائیڈ سے تو کملی والے تشریف لاتے ہیں، اسی سمت سے تو حضور آتے ہیں، تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ حفیظ مرحوم نے اپنی پوئٹری میں، جنہوں نے ہمارے
پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولڑا شریف انہوں نے پھر جواب دیا ہے۔ حفیظ نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ جہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ کہا دوستو اگر مجھ پہ مٹی ہی ڈالنی سی تو مجھے پھر غسل کیوں دیا تھا؟ اگر مٹی کے گڑھے میں مجھے رکھ دینا تھا تو پھر نیا لباس کیوں پہنایا تھا مجھے؟ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں؟ حضرت شاہ نصیر کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کیوں نہلایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ تو موت مٹانے نہیں آتی، دنیا بدلوانے آتی۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا میت کا، ان کانت صالحہ، حضور فرماتے ہیں اگر وہ نیک ہوتی ہے میت تو فقالت، حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہہ رہی ہوتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی مجھے آگے پہنچاؤ، جلدی مجھے آگے پہنچاؤ۔ حالانکہ موت کے مرحلے سے گزر چکی ہے اور معلوم ہے مجھے قبر میں رکھنے والے، پھر کیوں کہتی ہے جلدی پہنچاؤ مجھے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے قبر میں پہنچتے ہی دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے، ورنہ قبر میں اترنا ہو کس کا جی چاہتا ہے مجھے جلدی پہنچاؤ وہاں پہ؟ مگر حدیث پاک میں اگر نیک ہو، اگر میرا سچا غلام ہو، اگر اس کی گردن میں غلامی رسول کا پچا ہو، اگر تن سے من تک محمد عربی کی شریعت کا رنگ ہو، تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی پہنچاؤ، جلدی پہنچاؤ۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر وہ نیک نہیں ہوتی ہے، لوگوں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے، اگر وہ نیک نہیں ہوتی، فقالت، حدیث کے لفظ، وہ کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، کہتی ہائے افسوس، او مجھے کاندھوں پہ اٹھانے والوں، مجھے کہاں جھونکنے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے افسوس۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، امام الانبیاء فرماتے ہیں سوائے انسان کے اس کی آواز ہر شے سنتی ہے۔ ان لفظوں پہ غور کریں، موت اسے مٹا گئی تو پھر یہ بول کیسے رہا ہے؟ اگر موت پر بات ختم ہو گئی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے قدمونی، مجھے جلدی آگے پہنچاؤ؟ اور حدیث کا یہ حصہ کہ اس کی آواز سوائے انسان کے ہر شخص سنتا ہے، یہ حصہ بتا رہا ہے کہ یہ زبان حال نہیں ہے، زبان قال ہے، کہ ہر شے اس کی آواز سن رہی ہے سوائے انسان کے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا انسان کیوں نہیں سنتا، آگے اینڈ پہ وجہ بتائی، اس لیے کہ اگر انسان سن لے تو خوف سے مر جائیں، اگر اس کی آواز سن لے تو امام الانبیاء کے غلاموں، موت مٹانے نہیں آتی، موت دنیا بدلوانے آتی۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، وہ شخصیت جس نے 1 کروڑ بار ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے، اقبال کہتا ہے ڈیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اس کی انگریزی کے خطبات پڑھی ہے، اب لگائیں فتویٰ اقبال پہ۔ اقبال کہتا ہے ڈیتھ ڈز ناٹ ایگزسٹ، اٹ از لائف دیٹ از دا پری ڈومینیٹ ریئلٹی ناٹ ڈیتھ۔ اقبال کہتا ہے موت وارد ہوتی ہے مگر موجود نہیں رہتی، کیوں لوگوں؟ اس لیے کہ نظر آ رہا ہے قبر کے باہر بھی زندگی تھی، قبر کے اندر بھی زندگی ہے۔ اگر قبر کے اندر زندگی نہیں ہے تو پھر قبرستان میں جا کر انہیں السلام علیکم یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو بندہ سو رہا ہے نا،
اب ظاہر اس پہ نیند مسلط، اس کو سلام نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ وہ سویا ہوا ہے، نیند نے اسے غافل کر رکھا ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، سوئے ہوئے بندے کو سلام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو بندہ ٹائلٹ میں ہو، لیٹرین میں رفع حاجت کر رہا، اس کو آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ وہ وہاں سن تو رہا ہے مگر بولنے سے شریعت نے منع کر دیا، وہاں بول نہیں سکتا، ٹائلٹ میں، لیٹرین میں، تو وہاں سن رہا ہے مگر بولنا منع کر دیا۔ اور جو نیند میں ہے اس کو سلام منع کر دیا۔ یہ توجہ طلب بات، کامن سینس کی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سوئے ہوئے کو سلام کہنا منع اور مرے ہوئے کو سلام کہنا سنت۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ سوئے ہوئے کو جتنا نیند غافل کرتی ہے نا، مرے ہوئے کو موت اتنا غافل بھی نہیں کرتی ہے۔ اس لیے جب قبرستانوں میں جاتے ہیں تو یہ سنت ہے، کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اور یہ تو عوام کے لیے نا تھوڑا سا، بھائی اتنا ہی یاد رہ سکتا ہے عوام کو، تو آگے تو اور بھی ہے، پوری گفتگو ہے قبر والوں کے ساتھ۔ اور پھر یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حکم ہے کہ آپ کسی قبرستان میں جس سائیڈ سے بھی داخل ہو رہے ہیں، جو پہلی قبریں آئیں نا آپ کے پاس، آپ کہہ دیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ تمام قبر والوں کو آپ السلام علیکم کہتے ہیں۔ توجہ طلب یہ بات ہے کہ اسی قبرستان میں اگر اس کے دوسرے کونے پر ایک زندہ شخص کھڑا ہو اور اتنی آواز میں آپ کہیں السلام علیکم تو سن لے گا؟ جو حیدرآباد سندھ میں ٹھٹا کا قبرستان ہے نا، 12 میل لمبا ہے، تو کئی میل لمبے قبرستان ہے، مگر شریعت کا حکم ہے جب پہلی قبر کے پاس پہنچو تو کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور، سب سن لیں گے۔ اسی قبرستان کے اینڈ پر آخری کونے زندہ کھڑا ہوا سلام نہیں سن رہا، مگر قبروں والے سارے سن رہے ہیں، تو موت مٹا گئی؟ موت نے صرف دنیا بدلوائی۔ اور یہ یاد رکھیے امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس دنیا میں سب کا کردار اور کریکٹر ایک جیسا نہیں ہوتا تو پھر سب کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جب سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی تو پھر سب کی قبریں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور جب قبریں ایک جیسی نہیں تو سب کا حشر بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ آپ سنتے ہیں نا بھی قیامت کے دن تکڑیاں لگیں گی، اور قرآن میں والوزن یومئذ الحق، قیامت کو تکڑی ضرور لگنی ہے، تول ضرور ہونا۔ مگر محدثین اور صوفیہ فرماتے ہیں تکڑیاں لگیں گی، مگر 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے میدان قیامت میں تکڑی نہیں لگے گی، کیونکہ سب کا کردار ایک جیسا نہیں۔ تکڑیاں لگے گی ہم جیسوں کے لیے، ایک خوش بخت ترین طبقہ ہے جن کے لیے تکڑی نہیں لگے گی، اور دوسرا بدبخت ترین طبقہ ہے جن کے لیے تکڑی نہیں لگے گی۔ یہ سنیے غور سے، سب کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ جب آخرت اور عاقبت کی بات کرتے ہیں، وہ جس مرحلے سے گزارتے ہیں نا گناہگاروں کو، اسی مرحلے سے نبی اور ولیوں کو بھی گزار دیتے ہیں، اور یہ فرق نہیں کرتے کہ ان کا کردار اور ہے اور ان کا اور، ان کا مقام اور ہے ان کا اور۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک خوش بخت ترین طبقہ جس کے لیے تکڑی نہیں لگے گی، کون؟ کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، گناہ کوئی نہیں ہوگا، گناہ ہی نہیں ہوگا نامہ اعمال میں۔ تو تکڑی تو اس لیے لگانی ہے کہ کچھ اس پلڑے میں رکھیں، کچھ اس پلڑے میں، تو دوسرے پلڑے میں رکھنے والی شے ہی کوئی نہیں، ان کے لیے تکڑی نہیں لگے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے خوش بخت ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہیں، گناہ ہی کوئی نہیں، تو دوسرے پلڑے میں رکھنے والی شے کوئی نہیں، اس لیے تکڑی نہیں لگے گی۔ اور دوسرا طبقہ جو بدبخت ترین ہوگا، ان کے لیے بھی تکڑی نہیں لگے گی، کون؟
کہ جن کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہوں گے، نیکی کوئی نہیں ہوگی، ان کے لیے بھی تکڑی نہیں لگے گی. اس لیے عرض کیا کہ سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے. جب یہاں سب کا کردار ایک جیسا نہیں تو سب کی موت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں کچھ کے لیے موت زحمت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی، کچھ کے لیے موت رحمت بن جاتی، اللہ کا انعام بن جاتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں تحفۃ المؤمن الموت. اللہ رب العزت مومن کو موت تحفے کے طور پہ دیتا ہے. مومن کو موت گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے، تحفے کے طور پہ اللہ کی طرف سے. اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو اس دنیا سے جب اللہ رب العزت اپنے خاص پیارے بندوں کو نکالتا ہے نا اگلی دنیا کی طرف، تو قبر تک پہنچنے سے پہلے اسے 2 تحفے دیے جاتے ہیں. 2 تحفے دیے جاتے. پہلا تحفہ موت کی شکل، تحفۃ المؤمن الموت. یہ زبان رسالت ہے اور یہ پیغمبر کی فصاحت و بلاغت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی جب حقیقت بیان کرتے ہیں نا تو صرف ایک لفظ ایسا استعمال کر دیتے ہیں کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی. امام الانبیاء نے مومن کے لیے موت کو کیا فرمایا؟ تحفہ ہوتی ہے. مومن کے لیے موت تحفہ ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب مجھے بتائیے کہ تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حضور کی حدیث پاک ہے، ہمیں بھی حکم دیا امام الانبیاء نے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. اپنی امت کو فرمایا حضور نے تحفے دیا کرو. کیوں؟ کہ تحفے کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. جس کو دیا جاتا ہے نا اس کا دل خوش ہوتا ہے. یہ تحفے کا اثر ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو نا تحفے دینے چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. حضور کی حدیث پاک. آپ حیران ہوں گے، میں پڑھ رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ ہستی کہ پوری دنیا پہ جن کی حکومت تھی. یہ 4 شخصیات گزری ہیں، ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. پوری دنیا پہ حکومت. اب پوری دنیا کے خزانے ان کے قبضے میں، جو پوری دنیا کا حکمران ہے، اور ہوا بھی جس کے تابع ہے اور جنات بھی جس کے تابع ہے. پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے اور موتی جس کے قبضے میں ہے. تو کوئی شے ایسی ہو سکتی ہے جو اس کے پاس نہ ہو؟ جب پوری دنیا کے حکمران ہے اور تنہا حکمران، تو کوئی شے ہو سکتی ہے جو ان کے پاس نہ ہو. مگر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تحفے کی تاثیر بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے تو میرا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے. تحفے سے محبت بڑھتی ہے. جس کو دو، دینے والے پر اس کا دل خوش ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. اب امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ مومن کو موت تحفے میں دیتا ہے اور تحفے سے محبت بڑھتی ہے. وہ حیرت کی بات، بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت اور بڑھ جائے، اور رب اپنے ولی کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے. وہ کتنے نادان ہیں جو سمجھتے ہیں موت مٹانے آتی ہے اور نبی اور ولیوں تک پہنچ جاتے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، موت مٹانے نہیں آتی. انبیاء اور مرسلین تو بہت اونچے لوگ ہیں نا. 6 قسم کی ذوات قدسیات ایسی ہیں، 6 قسم کی. حدیث رسول میں کہ انہیں جس طرح قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قیامت تک مٹی کو جرت نہیں کہ ان کے جسموں کو کھا سکے. نمبر 1 الانبیاء، مرسلین اور انبیاء، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں قبروں میں. نمبر 2 والعلماء، علماء ربانیین، علماء حق، اپنے علم پہ عمل کرنے والے لوگ جن کا عقیدہ بھی صحیح، عمل بھی صحیح. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس طرح قبروں میں رکھ دیے جائے قیامت تک ان کے جسم سلامت رہتے. نمبر 3 والشہداء، وہ شہید جو اسلام کی عظمت کے لیے کٹ جائیں، جن کی شہادت کا مقصد حضور کے دین کی سربلندی ہے.
دین کو زندہ کرنا، جو دین کے لیے کٹ جائیں. لیکن ہمارے ملک کا حال یہ ہے، یہاں شہادت کی ایک نئی قسم نکال لی ہے سیاسی لوگوں نے، شہدائے جمہوریت، جو کرسی کے لیے مر جائے، جو ہوس اقتدار میں مر جائے، جو عورت نامحرموں میں دھکے کھاتی مر جائے وہ بھی شہید. چنگیز خان شہید، ہلاکو شہید ہے، میرے وطن میں چور اور ڈاکو شہید ہے. یہاں تو فکر ہی نرالی ہے، شہادت کی ایک نئی قسم گڑھ لی انہوں نے. حدیث میں امام الانبیاء جن شہیدوں کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں جو جیے تو حضور کے لیے، مرے تو حضور کے لیے، جن کا جینا مرنا شریعت کے لیے تھا، احیاء اسلام کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جیسے رکھ دیے جائیں قیامت تک اسی طرح جسم سلامت رہتا ہے. اور امام الانبیاء کے علماء اگر مثال نہ دوں تو زیادتی ہوگی. اسی دور میں ہم نے ایک بندہ دیکھا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، اپنا اور بیگانوں نے مانا کہ وہ جیا بھی رسول کے لیے اور مرا بھی رسول کے لیے. آپ دیکھتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں یہاں وڈیرے مر جاتے ہیں، جاگیردار مر جاتے ہیں، افسر مر جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر مر جاتے ہیں، بریگیڈیئر جنرل مر جاتے ہیں، وزیر اور بادشاہ مر جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ناک سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، خون نکلتا ہے، اور میتوں کے ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہوتی ہے، منہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، سر سے کپڑا گزار کر نا نیچے چھوڑی سے گزار کر باندھ دیے جاتے ہیں، منہ کھل جاتے ہیں، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، یہاں سے گندی رطوبت اور جھاگ نکلنے لگتی ہے میت کے منہ سے. امام الانبیاء کے غلاموں، دنیا نے دیکھا کہ وہ شخصیت جس کا جینا مرنا حضور کے لیے تھا، جو خود تو بیٹھا رہا مگر کروڑوں عاشقوں کو چلنا سکھا دیا اس نے، جس کا جینا مرنا حضور کے لیے تھا. دنیا نے دیکھا 3 دن تک ان کا جسد خاکی پڑا رہا ہے، نہ ناک میں روئی ڈالی گئی تھی، نہ منہ باندھا گیا تھا. سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں 3 دن جسد خاکی عاشق کا پڑا رہا، اور تیسرے دن جب جنازہ اٹھا تو اربوں انسانوں نے دیکھا کہ آج بھی اس کا چہرہ گلاب اور موتیے کو شرما رہا تھا. اسی لیے کسی نے کہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. امام الانبیاء نے فرمایا تیسرا طبقہ شہداء. نمبر 1 کون؟ الانبیاء. نمبر 2 والشہداء والعلماء. نمبر 3 والشہداء. نمبر 4 والحفاظ. وہ خوش بخت لوگ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں، قرآن جو قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، قبر میں رکھ دیے جائیں تو پھر قرآن ہی ان کا محافظ بن جاتا. جس طرح جسم رکھ دیے جائیں اسی طرح جسم سلامت رہتے. یہ سنتے جائیں آپ. حدیث پاک میں ہے کہ جب اذا مات حامل القرآن، جب قرآن والا فوت ہوتا ہے، قرآن والا، یہ سنیے حدیث کے لفظ، ناول پڑھنے والا نہیں، رومانٹک میگزین پڑھنے والا نہیں، اخبار جہاں پڑھنے والا نہیں، فلمی رسالے پڑھنے والا نہیں. اذا مات حامل القرآن، آقا فرماتے ہیں جب میرے قرآن والا فوت ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا فوت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر جب قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو ابھی اس کے جسد خاکی کو قبر میں نہیں رکھتے کہ اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو آواز دینے لگتا، آواز دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ لا تاکلی لحمہ، خبردار ہے قبر کی مٹی جو تیرے اندر آ رہا ہے اس کا جسم نہیں کھانا ہے. بڑے بڑے مر جاتے ہیں مگر وہ قبر کی مٹی کو آواز نہیں دیتے.
بریگیڈیئر، ڈاکٹر، انجینئر، کلاس 1 افیسر، وڈیرے، جاگیردار، نوابزادے، بادشاہ اور وزیر اعظم مرتے ہیں، وہ قبر کی مٹی کو آواز نہیں دیتے۔ یہ کون جا رہا ہے قبر میں کہ ابھی پہنچا نہیں اور مٹی کو پہلے ہی پیغام آنے لگ، مٹی کو پہلے ہی آواز آنے لگ، آرڈر دیا، خبردار اس کا جسم نہیں کھانا جو تیرے اندر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جواب یہ بنتا تھا، قبر کی مٹی عرض کرتی مولا اب جو میرے اندر آ رہا ہے، جب تیرا حکم ہے کہ اس کا جسم نہیں کھانا، تو مجھے معلوم ہو گیا کوئی تیرا پیارا آ رہا ہے میرے اندر، کوئی تیرا محبوب آ رہا ہے، تیرے پیارے کا کوئی غلام آ رہا ہے، اب میں جسم نہیں کھاؤں گی۔ لیکن قبر کی مٹی پلٹ کے اللہ کو یہ جواب نہیں دیتی۔ قبر کی مٹی اللہ کو کیا جواب دیتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کا جسم نہیں کھانا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، مولا میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا۔ یہ قبر کی مٹی جو جواب دے رہی ہے، اس پہ غور کریں۔ میں اس کا جسم کھا کیسے سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن رہتا تھا، جس کی زبان پہ تلاوت قرآن رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، ہم قبرستانوں میں جائیں نہ جائیں، قبرستانوں کی مٹی بھی جانتی ہے میرے اندر کملی والے کا غدار آ رہا ہے یا وفادار آ رہا ہے۔ قبرستانوں کی مٹی کو بھی خبر ہوتی ہے میرے اندر کون آ رہا ہے، ناول پڑھنے والا آ رہا ہے یا مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والا آ رہا ہے، تو مٹی کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ تو قبریں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں والشہداء اور والحفاظ، انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، علماء کے جسم، علماء حق ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں، حفاظ ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ قربان جائے حضور کی رحمت۔ امام الانبیاء جانتے تھے کہ اب نبی تو میرے بعد بن کوئی نہیں سکتا، نبوت تو حضور پہ ختم ہو چکی، اور عالم بننا بھی آسان نہیں ہے، ہر کوئی عالم بھی نہیں بن سکتا، اسی طرح ہر کوئی شہید بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ حکمران رہے تو شہید کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جہاد ہی ختم کر دیا جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہر کوئی حافظ بھی نہیں بن سکتا، یہ بننا بھی آسان نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ اور حرف پہ پہرا دینا پڑتا ہے، زیر کی زبر نہ پڑھ لیں، زبر کی زیر نہ پڑھ لیں۔ امام الانبیاء کی رحمت دیکھیے، فرمایا اگر بات یہاں ختم کر دی میں نے تو میرے بہت سے امتی مایوس ہو جائیں گے کہ ہم نہ عالم بن سکے، نہ شہید ہو سکے، نہ حافظ بن سکے، تو آقا نے ہماری جھولی تو خالی چھوڑ دی، تو ہمیں تو کچھ نہیں دیا حضور نے۔ امام الانبیاء بتا رہے نہیں، میں سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، میں کوئی نہیں چھوڑوں گا جس کی جولی میں میری خیرات نہ ہو۔ قربان جائے آقا کی رحمت پر۔ اب پھر کتنی لچک پیدا کر دی حضور نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا وہ امتی جو تنخواہ کے لالچ کے بغیر 5 وقت مسجد میں اذان دیتا ہے، مر جائے علماء کی طرح قبر میں جسم سلامت رہتا ہے۔ اذان دینے والے ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تنخواہ کے لالچ کے بغیر۔ آج صورتحال کیا ہے، کسی کو کہو نا مسجد میں اذان دو، وہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ کسی کالج کے نوجوان کو، کسی اونچے خاندان کے بندے کو، یار تم اذان دیا کرو، وہ کہتا ہے میں اذان دوں، یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، یہ تو بڑی آکورڈ لگے گا میرے لیے، اتنے اونچے خاندان کا بندہ اور مؤذن بن کے اذان دے رہا ہے۔ تو ہمیں معیوب لگتا ہے اذان دینا۔ ہمارے جوانوں کو گانا گاتے ہوئے شرم نہیں آتی، پب اور کلب میں ناچتے ہوئے شرم نہیں آتی، ٹچ موبائلوں پر انڈیا کی فلمیں دیکھتے شرم نہیں آتی، ہاں اذان دیتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، کیونکہ دین سے کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو اذان دیتا ہے، اذان صرف ثواب کی نیت سے، اس کا جسم قبر میں رکھ دیا جائے، قیامت تک جیسے رکھا جائے سلامت رہتا،
اس لیے میرے آقا کے غلاموں موقع ملے تو آزان دیا کرو، آزان دیا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری ایک حسرت تھی، اتنی بڑی ہستی، فرماتے ہیں میری ایک حسرت تھی کہ کاش میرے بیٹے حسن حسین مسجد نبوی کے مؤذن بن جاتے۔ فاروق اعظم جیسا جو بندہ مراد رسول بھی ہے، داماد بطول بھی ہے، آپ فرما رہے ہیں فاروق اعظم کہ اگر مجھے مؤذن بنا دیا جاتا تو میں زندگی بھر جہاد نہ بھی کرتا تو مجھے کوئی طلب پیدا نہ ہوتی۔ آزان دینا اتنا بڑا عمل ہے۔ آج یہ حدیث رسول ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ کی گردنیں سب سے اونچی نظر آئیں گی، سر سب سے اونچے ہوں گے، چاند اور سورج کو چہرے کی چمک شرما رہی ہوگی، سب سے اونچے سر ہوں گے ان کے۔ لوگ پوچھیں گے مولا کیا یہ نبی ہے کہ جن کے چہروں کی چمک نے محشر کو جگمگا دیا؟ اللہ فرمائے گا نہیں، نبی نہیں ہے۔ تو مولا کیا یہ شہید ہیں جن کے سر اتنے اونچے اور چہرے اتنے خوبصورت؟ اللہ فرمائے گا یہ شہید بھی نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے مولا پھر بتا یہ کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ان کے سر اسی لیے بلند کیے تھے کہ تم پوچھو اور میں بتاؤں یہ کون ہے۔ تو مولا یہ کون ہے؟ تو آواز آئے گی سنو محشر والو، یہ وہ لوگ ہیں جب تم خواب غفلت میں سو رہے ہوتے تھے اور خواب غفلت میں ہوتے تھے، یہ 5 وقت مسجدوں میں آزان دے کر میرا نام بلند کرتے تھے، یہ میرا نام بلند کرتے رہے، آج میں نے ان کی شان بلند کر دی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ مؤذنوں کو اللہ رب العزت پل صراط پر کھڑا کر دے گا۔ وہ حیران ہو گئے ہمیں یہاں کھڑا، دنیا گزر رہی ہے، ہمیں کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کھڑا کیا جا رہا ہے تم نے میرا نام بلند کیا تھا، آج تمہیں یہ اتھارٹی دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں، پل صراط سے میرے بندے گزر رہے ہیں، جس کی پشت پر تم نے ہاتھ رکھ دیا ہم اسے بھی جنتی بنا دیں گے۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ ہمارے نوجوان بہت سے فارغ ہوتے ہیں جا کے مسجد میں اذان دے سکتے ہیں مگر آکورڈ سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، نہیں دیتے۔ نصیب دیکھو ان کا۔ مؤذن امام الانبیاء کے غلاموں جس طرح رکھ دیے جائیں قبر میں جسم سلامت رہتے ہیں۔ اب قربان جائیں حضور کی رحمت پر، میرے آقا جانتے تھے بھائی سارے آزان بھی نہیں دے سکیں گے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں آزان بھی نہیں آتی ہے۔ جس ملک کے وزیروں کو کل شریف نہ آتی ہو، اگر عوام میں سے کسی کو آزان نہ آئے تو کیا تعجب کی بات؟ یہ تو سوچنے کی بات۔ تو میرے آقا جانتے تھے ایسے بھی امتی ہوں گے اتنے ان پڑھ اتنے سادے کہ انہیں تو آزان بھی نہیں آئے گی، تو وہ سوچیں گے حضور نے ہماری جولی میں کچھ نہیں ڈالا، ہم تو خالی رہ گئے۔ فرمایا نہیں، سب کی جولی میں ٹکڑے ہوں گے۔ پھر چھٹا وہ طبقہ امام الانبیاء نے فرمایا جو مسجد میں جا کے جھاڑو دیتے ہیں، جو مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، جو خدا کے گھر کو صاف رکھتے ہیں، مر جائیں عالموں کی طرح قبر میں ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ بتاؤ اگر آزان نہیں دے سکتے تو مسجد میں جھاڑو تو دے سکتے ہیں، مسجد میں صفائی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حل کیا ہے؟ ہم اپنے جسم کی صفائی بھی مسجدوں میں جا کے کرتے ہیں، جسموں کی گندگی بھی مسجدوں میں اتاراتے ہیں۔ اور یہ فقیروں کا ٹوٹکا سن لے امام الانبیاء کے غلام، یہ تو حدیث ہے نا، جو مسجدوں میں جھاڑو دیتے ہیں، جو مسجدوں کی چاکری کرتے ہیں، جو مسجدوں میں نوکر بنتے ہیں، جو خدا کے گھر میں ملازم ہوتے ہیں صرف اس کی رضا کے لیے، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ فقیروں کا ٹوٹکا سن لے، اولیاء کرام فرماتے ہیں جس بندے کو گناہوں نے پریشان کر رکھا ہو اور لت پت ہو گناہوں میں، اور 50-60 سال گزر گئے ہو گناہ کرتے کرتے، اور وہ چاہے کہ 50-60 سال کی گندگی بہت جلدی نکل جائے اندر سے، دل دھل جائے، من صاف ہو جائے، باطن چمک اٹھے، سالوں کی گندگی چند دنوں میں نکل جائے، فقیر کہتے ہیں اولیاء اس بندے کو مسجد کی ٹوائلٹیں اور لیٹرینیں صاف کرنی چاہیے۔
وہ جتنی گندگی مسجدوں کی لیٹرینوں سے کھرچ کے باہر نکالے گا نا، اس سے بڑھ کر اللہ اس کے دل کو دھو کے پاک کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں ہماری زندگی بیت گئی، مگر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم کتنے موقع ضائع کر چکے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے امام الانبیاء کے غلاموں۔ میں مدینہ پاک حاضر ہوا ایک دفعہ، اللہ سب کو حاضری نصیب کرے۔ تو وہاں جو مسجد نبوی میں خدام تھے نا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، جب وہ ضیاء النبی سیرت النبی پہ کتاب لکھ رہے تھے، 8 جلدوں میں انہوں نے لکھی۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ جتنے چیپٹر تھے نا حضور کے حسن و جمال کے، وہ سب انہوں نے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے لکھے۔ اگر سیرت پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں نا، عشق میں ڈوبی ہوئی سیرت النبی، تو وہ ضیاء النبی پڑھیں، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی بڑی شخصیت۔ یہاں لاکھوں مرید ان کے نالین اٹھانے کے لیے ترستے تھے، لاکھوں شاگرد ان کے نالین کفن برداری کے لیے ترسنے والے۔ وہاں انہوں نے بتایا کہ حضرت جب یہاں تھے تو ایک دن نہ کسی کو بتائے بغیر کہیں غائب ہو گئے۔ تو ہم پوچھنے لگ گئے آج جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب کہاں گئے رحمت اللہ تعالی علیہ، نظر نہیں آ رہے۔ تو جب پوچھا آگے پیچھے، پہلے تو تلاش کیا نہیں ملے، جب پوچھا تو کسی نے بتایا کہ جس طرح مسجد نبوی کی ٹائلٹیں لیٹرینیں ہیں نا، وہ کافی دیر سے وہاں ہیں۔ تو وہ خدام کہنے لگے مسجد نبی جو پاکستان کے تھے، کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم جب ہم وہاں گئے تو پاکستان میں جو جسٹس تھا، کروڑوں مریدوں کے سر کا تاج، اس کے ہاتھ میں جھاڑو اور وائپر تھا، اور تاجدار کائنات کے شہر کی لیٹرینیں صاف کر رہا تھا۔ میرے آقا کے غلاموں، اس در پر جو جتنا گر جاتا ہے اس کو اتنا اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اگر اور کوئی نوکری نہیں تمہارے پاس، رب کے گھر کے نوکر بن جاؤ۔ کوئی چاکری نہیں، خدا کے گھر کے چاکر ہو جاؤ۔ مسجدیں صاف کیا کرو، مسجدوں کی ٹائلٹیں صاف کیا کرو۔ اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہے، صوفیہ فرماتے وہ مسجد میں آئے، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتا رہے، اللہ اس کا دل سیدھا کر دے گا۔ یہاں جو جتنے گر جاتے ہیں اتنے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سب کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، ایک بزرگ حضرت عامر بن مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا گھر بیٹھے ہوئے کہ ہمارے جو محلے کا گورکن ہے، قبریں کھودنے والا بابا، بزرگ آدمی، اس کی پوری زندگی گزری ہے قبرستان میں۔ اس سے آج ذرا پوچھوں تو صحیح کہ کبھی کوئی عجیب بات بھی دیکھی ہے تو نے قبرستان میں؟ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات سامنے آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے جا کے یہ سوال کیا، تو وہ رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اسی منظر نے میری غفلت کی پٹی بھی اتار دی تھی، پہلے میں بھی غفلت میں تھا۔ میں نے کہا بتاؤ وہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا یہ معمول ہے اور یہی پیشہ ہے میرا، میں 2-3 قبریں نا قبرستان میں تیار رکھتا ہوں، پھر جن کا کوئی فوت ہو جائے وہ قبر مجھ سے خرید لیتے ہیں، اس کی مزدوری مجھے دے دیتے ہیں، پر اسی پر میری گزر اوقات ہو رہی ہے۔ تو میں 2 قبریں تیار کر چکا تھا، اور خیال یہ تھا کہ 3 قبریں تیار کر کے نا پھر تھوڑی دیر آرام کروں گا، پھر دیکھیں گے گاہ کب لگتا ہے۔ تو میں نے 3ری قبر شروع کی۔ وہ کہتا ہے عجیب بات یہ کہ اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی، حدت محسوس ہونے لگی، اور اتنی تپش آنے لگی کہ میں پسینے میں بھیگنے لگ گیا۔ اس کے کنارے پہ ایک جھاڑی تھی، اس پر میں نے کپڑا ڈال کے نا سایہ سا بنا لیا۔ میں نے کہا جیسے تیسے اس قبر کو بھی مکمل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ بھی قبر میں نے مکمل کر لی، لیکن میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے 3 قبریں اب تیار تھیں اور میں سامنے درخت کے سائے میں بیٹھا تھا کہ اب میرے گاہ کب آتے ہیں۔
تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا اور میرے رب نے مجھے دکھایا آسمانوں سے نہ 2 گھوڑا سوار اترے، چہروں پہ نقاب، وہ سواریوں سے اترے اور پہلی قبر کے پاس آ گئے، ان میں سے ایک سر کی طرف، دوسرا قبر کے پاؤں کی طرف۔ جو سر کی طرف تھا وہ اسے کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں۔ اس نے قلم اور کاغذ نکالا، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا 12 میل لمبی لکھ دو، 12 میل چوڑی لکھ دو۔ اس نے وہ درج کر دیا۔ وہ پھر دوسری قبر پہ آ گئے، اس نے کہا اس کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھوں؟ اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع لکھ دو۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ وہ دونوں پھر تیسری قبر پہ آ گئے جس سے تپش آئی تھی مجھے۔ وہ کہنے لگا آپ اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اس نے یوں انگشت شہادت اور انگوٹھے کا اشارہ کی۔ اس نے کہا شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو۔ بس یہ لکھ دو اس قبر والے کے لیے۔ اس نے وہ بھی لکھ دیا۔ وہ پھر سواریوں پہ بیٹھے اور آسمانوں کی طرف غائب ہو گئے۔ وہ گورکن کہتا ہے عامر بن مسلم اب میں انتظار میں تھا کہ ان قبروں میں دیکھتے کون کون آتا۔ وہ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آ گیا، انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی، اور اس جنازے میں حیران ہوا کہ بندے بہت تھوڑے تھے۔ 4 تو وہ تھے جنہوں نے چارپائی اٹھا رکھی تھی، اور 4-5 ہی ساتھ تھے، اور بندے ہی کوئی نہیں تھے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کون مر گیا جس کے لیے تم نے یہ قبر خریدی؟ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب آدمی مرا، اور غریبوں کے جنازے کون پڑھتا؟ ہم جنازے بھی تو ادلے بدلے میں پڑھتے ہیں نا، کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے، آج ان کا مرا ہے میں بھی پڑھا ہوں، ادلے کا بدلہ ہو جائے۔ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے؟ تو یہ سب سے بڑا غریب تھا ہمارے محلے کا، اس لیے جنازہ پڑھنے کو نہیں آیا۔ اور اتنا غریب تھا کہ ہم نے فنڈنگ کر کے اور چندہ کر کے نا اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور اسی چندے سے تجھے مزدوری دی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے مزدوری واپس کر دی، کیونکہ مقام تو میں اس کا جان ہی چکا تھا۔ لیکن میں نے بندوں سے پوچھا، میں نے کہا اب یہ بتاؤ یہ غریب تو تھا مگر اس کا کردار کیسا تھا؟ تو وہ بندے کہنے لگے ہم گواہی دیتے اللہ کی عزت کی قسم، اس کے پاس دولت تو نہ تھی مگر یہ سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ تلاوت کا غریب نہیں تھا، یہ کلمے اور درود کا غریب نہیں تھا۔ پیسوں کا غریب ضرور تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، چلتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھتا رہتا، ہر وقت وضو میں رہتا، تو سجدوں کا غریب نہیں تھا۔ تو میں سمجھ گیا اسی لیے تو 12 میل لمبی اور چوڑی مل رہی ہے۔ تو وہ دفن کر کے چلے گئے۔ پھر میں درخت کے نیچے منتظر تھا اب کون آتا ہے۔ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آ گیا، اور اسے دیکھ کر میں اور حیران ہوا۔ انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خریدی، مگر اس جنازے میں صرف وہی 4 بندے تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے، 5واں بندی کو نہیں آیا تھا۔ کوئی جنازہ پڑھنے نہیں آیا، 5واں بندہ، صرف 4 بندے تھے۔ انہوں نے دوسری قبر خرید لی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ بتاؤ یار یہ کون مر گیا؟ اتنے تھوڑے لوگ جنازہ پڑھنے آئے۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون مرا، یہ کوئی مسافر تھا، اس کا وطن کوئی اور ہے، یہاں پردیس میں مرا، یہ ہم نہیں جانتے یہ کون مرا۔ وہ بابا کہتا ہے میری چیخ نکلی، میں نے کہا تم تو نہیں جانتے کون مرا مگر مجھے معلوم ہے یہ کون مرا۔ میں جانتا ہوں یہ تاجدار مدینہ کا کوئی سچا غلام آیا ہے، یہ رب کا کوئی کھرا ولی ہے کہ جسے حد نظر تک وسیع مل رہی ہے۔ تم نہیں جانتے مگر میں جان چکا ہوں یہ کون۔ اس کی مزدوری بھی واپس کر دی، وہ بھی دفن کر کے چلے گئے۔ پھر درخت کے نیچے کہتا ہے اب منتظر تھا کہ تیسری میں کون آتا ہے۔
کہتا ہے کچھ وقت گزرا، ایک جنازہ آ گیا، جنازے میں بڑا ہجوم تھا، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل تھے، اور جنازہ جو تھا اس پر ویلوٹ کی چادر پڑی تھی، مخمل کی چادر اوپر پڑی تھی، اور پھر چادر پر اوپر گلاب کے پھول بھی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے تیسری قبر خرید لی۔ میں ویلوٹ کے پھول دیکھ کر، ویلوٹ دیکھ کر، گلاب کے پھول دیکھ کر اور جنازہ دیکھ کر پوچھنے لگا یہ کون مر گیا، کس کے لیے یہ قبر خریدی؟ تو وہ مجھے کہنے لگے یہ ایک امیر آدمی کی بیگم مر گئی ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے ایک بندے کو الگ کیا، میں نے کہا بتاؤ ان کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ انہوں نے کہا سن اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہ تھی۔ اتنی دولت تھی، دولت نے ہی انہیں رب رسول کا باقی بنا دیا تھا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جب دولت آتی ہے نا فرعون بن جاتے ہیں۔ جو دولت گھر میں بڑھتی جاتی ہے رسول کا دین گھر سے نکلتا جاتا ہے۔ تو یہ خود بھی غافل تھی اور غافل سہیلیوں کے پاس بیٹھتی تھی۔ یہ اتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ نماز کے وقت بھی ان کے گھر کے مصلی ویران رہتے تھے، اتنی غفلت کی پٹیاں باندھ رکھی تھی انہوں نے۔ دولت تھی مگر شریعت نہ تھی۔ وہ بابا کہتا ہے، گورکن کہتا ہے، عامر بن مسلم یہ منظر دیکھنے کے بعد میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی، میرا کانٹا بھی صحیح ہو گیا اور رخ ہو گیا حضور کی شریعت کی طرف، اور میں پہچان گیا کہ یہاں قبرستانوں میں، قبروں کے اندر نہ ذات چلتی ہے، نہ دولت چلتی ہے، نہ دنیاوی عہدے چلتے ہیں، یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے، یہاں صرف محمد عربی کی غلامی چلتی ہے۔ تو اس لیے میرے آقا کے غلاموں، یہ 4 دن کی زندگی ہے جو ہم زمین پر گزار رہے ہیں، پھر صدیوں اس زمین کے اندر رہنا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، ایسا بناؤ کہ جب قبروں میں جاؤ تو امام الانبیاء جب تشریف لائیں جلوہ گر ہو تو فرشتے پوچھنے لگے کہ بتائیں یہ کون ہے جو سامنے جلوہ گر ہوئے؟ تو آقا پکار اٹھے، اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ یہ کون آیا؟ اپنی اتنی پہچان کرا لو اپنے رسول کو، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اتنی پذیرائی حاصل کر لو، اور کس کو ملتی ہے؟ جو حضور کا سچا غلام بن جاتا۔ آج امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہمارے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آج حال یہ بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پر تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے۔ آج گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر، ٹیلی ویژن پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی ہیں، نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ آج جوان اتنے غافل ہو گئے کہ اگر جمعے کے دن کرکٹ میچ آ جائے تو وہ بد نصیب کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، جمعے کی نماز چھوڑ دیتے۔ جہاں غفلت اس حد تک بڑھ چکی ہو امام الانبیاء کے غلاموں، وہاں پھر پریشانیاں، اضطراب اور بے چینیاں اور ذلت ہی مقدر بنتی، جو آج ہمارا بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے جب اس مرحلے سے سب نے گزرنا ہے، مرنا سب نے ہے، اور موت کی ٹک ٹکی پہ سب نے چڑھنا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک بندے کے ہاتھ میں بیلچا تھا، وہ نہ قبر کھود رہا تھا، کیونکہ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنی قبریں خود بنا لیتے تھے تاکہ قبر یاد رہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر بنا لی تھی، اپنی وفات سے 15 سال پہلے قبر بنا لی تھی، اور تیاری کیسے کرتے تھے کہ ہر روز قرآن پاک لے کر نہ اپنی قبر میں اتر جاتے تھے، 15 سال تک ہر روز اپنی قبر میں قرآن ختم کرتے رہے۔ اس طرح لوگ اپنی قبریں سنوارتے تھے۔ آج غفلت کی پٹیاں بندی، امام الانبیاء کے غلاموں، قبر کی وادی میں سب نے اترنا ہے، وہی بچے گا جس نے قبر کی تیاری کی ہو۔ کیسے؟ صدیق اکبر نے اس سے پوچھ لیا میرے دوست کیا کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اپنے لیے اپنی قبر تیار کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر
بننا چھوڑ کر اس کے قریب چلے گئے, اس کا بازو پکڑا اور سنے کیا جواب دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا میرے دوست, اپنے لیے اپنی قبر تیار نہ کر, اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر. اگر تو تیار ہو گیا تو پھر تجھے اپنی قبر تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تیری قبر پھر وہ تیار کرے گا اور جنت کا باغ بنا دے گا. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قبر کے لیے تیار بیٹھے, غفلت کی پٹیاں بندی, پورا معاشرہ تاریکی میں ڈوب چکا. ہمارا الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا دن رات قوم پہ بے حیائی مسلط کر رہا ہے. بے پردگی عام ہو گئی, بہو بیٹیوں کا لباس تاجدار کائنات کی شریعت کے خلاف. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیوں سے حضور کا دین نکال دیا گیا. اب غیرت, حمیت, امام الانبیاء کے غلام جو رہ گئی اسے بھی ختم کرنے اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہر بندے کا یہ فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو نا تاجدار کائنات کی شریعت کے ساتھ جوڑ لیں. اور آپ تو پہاڑی علاقے کے لوگ, اور اللہ رب العزت نے جنت نظیر وادیاں آپ کو عطا کر رکھی. نیچے پنجاب میں تو گرمی آگ برسا رہی ہے, اور یہاں اللہ رب العزت نے پاکیزہ ماحول دیے تھے. اقبال نے کہا تھا آپ جیسے لوگوں کے بارے میں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان. آپ کی یہ پاکیزہ وادیاں ہیں. بعض لوگ خوش ہوتے ہیں یہاں ہوٹل بن رہے ہیں, یہاں پارک بن رہے ہیں, اور دنیا سیر کرنے آئے گی. وہ تو ناپاک کرنے آتے ہیں اس ماحول کو, وہ تو اس پاکیزگی میں آگ لگا رہے ہیں اخلاق باختگی کی. امام الانبیاء کے غلاموں, یہ جنت نظیر وادیاں ہیں, انہیں سجدوں کی پاکیزگی دو, انہیں تلاوت قرآن کی خوشبو دو کہ یہ وادیاں اللہ رب العزت کے ذکر سے گونجنے لگ جائیں. اور فجر کو جب لوگ اٹھیں تو ہر گھر سے مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت کی صدا گونجے. ایسا ماحول پیدا کرو. لیکن آج صورتحال یہ, ہمارا جو کلچر ہے وہ یورپ کا کلچر بنتا جا رہا ہے. رات لوگ دیر سے سوتے ہیں اور ٹچ موبائل یا فلمیں اور ڈرامے دیکھتے سو جاتے ہیں, اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. نہ فجر کی نماز پڑھی, نہ تلاوت قرآن کی. گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن سنو. جہاں قرآن پڑھا اور سنا جائے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور پورا ماحول دھل جاتا اور پاک ہو جاتا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے محترم بھائی زاہد خان جدون صاحب کو کہ یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ کسی بھائی نے اپنی بہن کے لیے اتنے حسین پروگرام کا اہتمام کیا. اولاد ماں باپ کے لیے کرتی رہتی ہے, ماں باپ اولاد کے لیے کرتے رہتے, مگر بہن کے لیے بھائی کا تحفہ. اور یہ سن لے, یہاں جو کچھ ہوا ہے نا, جو کچھ ہوا ہے, تلاوت قرآن ہوئی, نعتیں پڑھی گئی, نعت شریف پڑھی گئی, خطاب ہوا قرآن و سنت کی روشنی میں, صلاۃ و سلام ہوگا, حضرت دعا فرمائیں گے. جتنے اچھے اعمال ہم سر انجام دے رہے ہیں, یہ ہم تو یہاں انجام دے رہے ہیں نا. تو جب ہم ان کا ثواب پہنچائیں گے تو کس شکل میں ثواب وہاں پہنچے گا, اور یہاں سے لے کر جائے گا کون؟ کیونکہ وہ تو قبر میں ہے, مرحومہ تو قبر میں. اور یہ میں مختصر کر رہا ہوں, جتنے بھی ہم نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ عمل جنت کی مختلف نعمتوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. ہمارے بعض اعمال ایسے ہیں جن سے جنت کی روشنی بنتی ہے, کچھ عمل ایسے ہیں جس سے جنت کی خوشبو بنتی ہے, کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے جنت کے محل بنتے ہیں, کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے جنت کے درخت بنتے ہیں. یہ آپ علماء سے سنتے ہیں نا, جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس عمل سے جنت کے درخت بنتے ہیں. تو ہر نیکی سے جنت کی کوئی نہ کوئی نعمت بنتی. تو جب اتنی نیکیاں اکٹھی کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے نا, تو وہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں بدل جاتا ہے. اور جبرائیل امین اور ملائکہ جنت کے تھال میں جنت کی نعمتیں رکھ کر سیدھے قبر والے کے پاس چلے جاتے. اور میں حدیث پڑھنے لگا ہوں
جا کر کیا کہتے ہیں قبر والے سے؟ کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق ھذہ ھدیتک، وہ گہری قبر میں لیٹی ہوئی اٹھ، یہ تیرے بھائیوں نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں۔ اولاد ہو ماں باپ بھیجے تو فرشتے کہتے ہیں او پیارے اٹھ، یہ تیرے ماں باپ نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں، یہ تیری برادری نے تیرے لیے تحفے بھیجے ہیں، اٹھ ھذہ ھدیتک، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اور تیرے پیاروں نے بھیجا۔ اب یہاں حدیث پاک کے اینڈ پر پوچھا گیا یا رسول اللہ جن کا کوئی نہیں بھیجنے والا ہوتا ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض بد نصیب ایسے بھی تو ہے نا جن کا بھیجنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا بعد والوں کے عقیدے بگڑ گئے کہ بھیجنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو امام الانبیاء نے ان کا حال بھی بتایا کہ ان کا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ، امام الانبیاء نے فرمایا جن کا بھیجا گیا ان کی قبر میں عید ہو گئی۔ کیسے؟ حضرت انس نے پوچھا حضور سے یا رسول اللہ جب ہمارا یہ ثواب نعمتیں وہاں پہنچتی ہیں تو ان کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا یفرحون بہ کما یفرح احدکم بالہدیہ، موت بھی تحفہ بنی، قبر میں بھی تحفے پہنچ رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے جب تمہارا ثواب قبروں میں پہنچتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں یار یار کے تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ایک ایک مرحلے پر حضور کی حدیث پاک۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جن کا بھیجا گیا ان کی قبروں میں تو عید ہو گئی، اور جن کا نہیں بھیجا گیا ان کی قبریں غم سے بھر گئیں۔ وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ، اس کے پڑوسی قبروں والے جن کا بھیجا کسی نے نہیں تھے غم زدہ ہو گئے، قبریں غم سے بھر گئیں اور حسرت میں رونے لگ گئے۔ کس بات پر؟ کہ کاش ہم نے اپنی اولاد کو میر علی شاہ کے عقیدے پہ چھوڑا ہوتا، اعلی حضرت کے مسلک پہ ڈالا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ چلنا سکھاؤ، ان کے عقیدے مضبوط کرو، علماء اہل سنت کے قدموں میں لاؤ۔ اور یہاں آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں، جامعہ سیفیہ کی شکل میں ایک چشمہ فیض مصطفیٰ جاری ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کی گٹی میں حضور کا قرآن رکھو، انہیں شریعت کی تعلیم دو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ رنگینیاں، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اگر کام آئے گی تو صرف حضور کی غلامی کام آئے گی اور تاجدار کائنات کی شریعت کام آئے گی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بھائی کو، ان کے تمام افراد خانہ کو، کہ جنہوں نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کے نتیجے میں ان کی ہمشیرہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور انہیں امہات المومنین اور بنات رسول کی صحبت و سنگت اور معیت سے نوازے، اور کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور انہیں لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تمام افراد خانہ پر اپنی بے حساب لازوال رحمت نازل فرمائے، اور ہم سب کا آنا قبول ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔